الحين باقي 20 دقيقة ويوصل. وش شعورك؟ في هذا المشهد يعود مسفر لأحضان والدته. ابھی آپ نے جو اسکرین پہ ویڈیو دیکھی ہے، آج کل یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے اور کافی لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کے شہر نجران کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کے بعد ہمارے پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے پولیٹیشین کے لیے، ہمارے ججز کے لیے جو قانون بناتے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے واقعہ کہ یہ سعودی عرب کے شہر نجران کا ایک واقعہ ہے جہاں پہ دو قبیلوں کے دو نوجوان جو کہ آپس میں کزن ہوتے ہیں، ان کی کسی بات پہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور تلخ کلامی کی صورت میں ایک نوجوان دوسرے نوجوان کا قتل کر دیتا ہے جو کہ آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ عدالت قاتل کو گرفتار کر لیتی ہے، کافی مہینے تک وہ اس کو اپنے قید میں رکھتی ہے۔ تو جو مقتول ہوتے ہیں وہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے، تو جس کی صورت میں عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو سزائے موت دی جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو جس کے بعد جو قاتل ہوتا ہے اس کے گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم جا کے جو مقتول ہوتے ہیں ان سے جا کے معافی مانگتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بچے کو معاف کر دے، ہم سے جو پیسہ لینا چاہے، جو بھی دیت ہم سے لینا چاہے ہم ان کو دینے کو تیار ہے، پیسہ ہو، سونا ہو، زمین ہو، جو ہم سے لینا چاہے ہم سے لے لیں، ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ جس کی صورت میں پورا قبیلے جو سا تھا وہ جاتا ہے ان کے پاس، مقتول کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ اور ان سے جا کے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا عاجزانہ ہوتا ہے کہ قبیلے کے سارے نوجوان، سارے بزرگ، سارے بچے جاتے ہیں مقتول کے گھر، وہاں جا کے ان سے معافی مانگتے ہیں اور وہ اپنی جو چادر ہوتی ہے، اپنے جبے، اپنے جو رومال ہوتے ہیں وہ اتار کے زمین پہ رکھتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں مٹی کے اوپر اور معافی مانگتے ہیں، اور معافی کے وہاں پہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بچوں کو معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ اس کو معاف نہیں کرتے کیونکہ سعودی عرب کا یہ قانون ہے کہ جو مقتول ہے وہ چاہے تو ان سے دیت لے سکتا ہے، کچھ بھی پیسے وغیرہ لے کے جو وہ ڈیمانڈ کرے وہ لے کے بچے کو معاف کر دے، یا فی سبیل اللہ جو قاتل ہوتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں خون کا بدلہ خون ہی چاہیے۔ کافی دنوں تک قاتل کے گھر والے ان کے گھر جاتے تھے ان سے معافی مانگنے کے لیے، بڑی تعداد میں لوگ ان کے گھر جاتے تھے معافی مانگنے کے لیے، بزرگ ہو، جوان ہو، بچے ہو، دن کے ٹائم جاتے تھے، رات کے ٹائم جاتے تھے، وہاں پہ جا کے ان کو سونے کی، پیسوں کی، زمینوں کی پیشکش کی ان کو کہ جی آپ ہم سے سب کچھ لے لو، ہمارے بچے کو معاف کر دو، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے اپنی چادریں اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دی، اپنے جبے اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا اور ریت کے اوپر لیٹ گئے کہ ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے معاف کر دو، اللہ رسول کے صدقے ان کو معاف کر دو، لیکن انہوں نے اس کو معاف بالکل بھی نہیں کیا۔ مقتول نے کہا ہمیں خون کا بدلہ خون ہی چاہیے وہاں پہ۔ یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کیونکہ معافی مانگنے کا جو طریقہ تھا وہ اتنا عاجزانہ تھا کہ عرب میڈیا بھی بول پڑا اور وہ قاتل کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے لگ گیا کہ اللہ کرے کہ یہ مقتول اس قاتل کو معاف کر دے، لیکن انہوں نے معاف بالکل بھی نہیں کیا۔ اور بالآخر ابھی جو 20 ستمبر گزری ہے، اس 20 ستمبر کو قاتل کا سر قلم کر دیا گیا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کیا، بس ایک طریقہ تھا معافی مانگنے کا طریقہ جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ کیونکہ سعودی عرب میں اسلام کا قانون ہے اور وہاں پہ کوئی کسی پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حکومت بھی کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی تو ایک صحابہ کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا کہ ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے تو آپ کوئی طریقے سے اس عورت کو معاف کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اسلام سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جیسا بھی ہو رنگ، اس کا کالا ہو، گورا ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اگر یہی واقعہ پاکستان میں ہوتا اور مقتول کے پاس قاتل کے گھر والے معافی مانگنے جاتے اور مقتول قاتل کو معاف نہ کرے تو وہاں معافی مانگنے کے چکر میں ہی 2-3 قتل اور ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو ہمارے پولیٹیشین کو، ہمارے ججز کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، جو قانون بناتے ہیں ان کو خاص طور پہ، کہ
کہ قانون کو اتنا سخت بنائیں کہ ہر بندہ ڈرے. جو آج کل حالات ہے پاکستان کے, کوئی بھی چلتے پھرتے کسی کو گولی مار دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے ہیں وہاں پہ, اور لوگ پھر بدماشی کے زور پہ کوئی کیس بھی نہیں کرتا. اگر کیس کر دے تو وہاں پہ پھر کیس اتنے پرانے ہو جاتے ہیں کہ جس نے کیس کیا تو وہ خود مر جاتا ہے, اور کیس وہ فائل میں بند ہو کے ہی رہ جاتا ہے وہاں پہ. تو اس طرح پتہ نہیں کتنے کیسز پڑے ہیں وہاں پہ عدالتوں میں. تو قانون کو سخت ہونا چاہیے پاکستان میں, ورنہ جو اس ٹائم حالات ہے, میں کیا کہوں, ہر بندہ جو نا پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. بس وہ کہتا ہے میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں وہاں سے. تو آپ سب کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں, جو اس ٹائم عوام ہے, کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں, تو ووٹ آپ اسی کو ڈالیں جو آپ کے لیے بہترین ہے. تو باقی اپنا خیال رکھیں, اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں. شکریہ.